الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے حضرات محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آقائے نامدار سرکار دو عالم سید الانبیاء والاولیاء فخر آدم و بنی آدم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے اور وفات بھی ہوئی ہے۔ ایک مہینے میں ولادت اور وفات دونوں کو جمع کر کے یہ بتلایا کہ ہمارا مزاج اعتدال ہونا چاہیے، نہ ہم ولادت میں اتنے مگن ہو جائیں، نہ ہم وفات میں اتنے غم منائیں، بلکہ خیر الامور اوسطھا کے تحت ہمیں بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسک انٹروڈکشن ہر صاحب ایمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا بالیقین یہ سعادت کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ اس سے بڑا دن اور اس سے بڑا رتبے والا دن کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہمیں صراط مستقیم ملا، آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے انسانیت کو رہبری ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوا کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سیرت ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کی زندگیوں میں جھلکتا تھا۔ ان کا کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی وقت اور کوئی مہینہ اور کوئی سال ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے، طریقے سے، آپ کے بتلائے ہوئے چیزوں سے ہٹ کر کے وہ زندگی گزارتے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا
یہ باعث سعادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی وجہ سے زندگی نے ایک نئی کروٹ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ کفر و شرک میں، قتل و غارت گری میں، خون خرابے میں، دشمنی میں اور نہ جانے کیسی کیسی لایانی چیزوں میں ان کا وقت گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں، ایسے ماحول میں آپ نے آنکھ کھولا ہے کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کا دنیا میں تشریف لانا اس لیے تھا کہ آپ وحدانیت کو، توحید کو پورے عالم کے اندر آپ پھیلائیں۔ اور جو خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا، ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمارے دیوتی اور دیوتا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، 360 بت سے لوگوں کے ذہن کو ہٹا کر ایک اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق مصطفیٰ ہیں۔ یاد رکھیے، کسی بھی عاشق کا کام یہ ہوتا ہے کہ محض رسمی طور پر، زبانی طور پر عشق نبی کا دم بھرنے والا نہ ہو، بلکہ وہ عمل کے میدان میں بھی کام آنے والا ہو، نبی کی سیرت کو بھی اپنانے والا ہو، اور نبی کے کردار کو بھی اپنانے والا ہو، اور نبی کی گفتار کو بھی اپنانے والا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کو اختیار کیا تھا، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ آپ کو دیکھ کر کے زندگی کے ہر ہر لمحے میں اور زندگی کے ہر ہر موڑ پر آپ سے ہم کو سبق لینا ہے۔ آپ کا جمال ہو، آپ کا کمال ہو، آپ کے اوصاف ہو، آپ کا رتبہ ہو، آپ کا مرتبہ ہو، آپ اگر کسی بھی میدان کو اگر دیکھنا چاہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری صفتیں اور وہ سارے کردار اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائے تھے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑا ہی خوب جملہ ارشاد فرمایا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ نبی کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام اور بلندی عطا فرمایا، دنیا کے اندر جو تاریکی تھی، گمراہی تھی، لوگوں کو ایک ایک شخص کو گمراہی سے ہٹا کر اور فتنے سے ہٹا کر سیدھے راستے کی طرف آپ نے موڑا۔ یہ نئی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ملی ہے۔ ہمارا کام یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آئے تو اسی مہینے بھر میں ہم پروگرام کر لیں، سیرت النبی کے تعلق سے جلسے منعقد کر لیں۔ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سال کے 12 مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صورت کو بیان کر کے عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ آپ سے محبت کرنے والے جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گزرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو اپنے اندر پیدا کیا۔ ہم سے یہ کہا گیا، اگر تم باپ ہو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کو دیکھو، اگر تم تاجر ہو تو مدینہ کے تجارت کرنے والے اور بکری چرانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اگر تم شوہر ہو تو حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کے شوہر کو دیکھو، انہوں نے کیا کردار اپنایا، کیا گفتار اپنایا، انہوں نے لوگوں کو کس طریقے سے، امت کو جو ہے اس طریقے سے لانے کی کوشش کی ہے۔ اور معلوم ہونا چاہیے، نبی کا راستہ ہی جنت کا راستہ ہے، نبی کا طریقہ ہی ہمارے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور جو لگاؤ تھا، جو جذبہ تھا، اسی جذبہ، اسی محبت اور اسی کیفیت کو اپنے دل میں بسانے کی ضرورت ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ جاتے ہیں، اور جانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوگی، ایک خوشی مجھے ملے گی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، راستے میں ڈاکو جو ہے ان کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں جانے نہیں دیا جائے گا۔ حضرت صہیب فرماتے ہیں مکہ میں میرا مال ہے، میں اپنے مال کا پتہ دیتا ہوں، تم وہ مال لے لو، اور میرے مکہ میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں لے لو، لیکن مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ملنا ہے، میرا راستہ چھوڑ دو۔ جان مانگو گے جان دیں گے، مال مانگو گے مال دیں گے، لیکن یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دے دیں، نبی کی شریعت کو دے دیں، نبی کی سنت کو چھوڑ دیں، ایسا ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ کفار سے کہہ کر کے، ظالموں سے کہہ کر کے اپنی جان اور اپنے ایمان کو بچایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا بڑی نفع بخش تم نے تجارت کی اور اپنے جان کو اور اپنے ایمان کو تم نے بچایا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکبادی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی۔ یہ محبت ہے، عاشق معشوق کے ایک ایک ادا پر مر مٹے، یہی تو عشق مصطفیٰ ہے، یہی تو غلام مصطفیٰ ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسائے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ کو یہ برداشت نہیں ہوا، حضرت ابو دجانہ بیچ میں آ گئے، اور بیچ میں آنے کا طریقہ یہ اختیار کیا، اگر میں سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کے کفار کی طرف کرتا ہوں تو پیٹ میرا جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے گا۔ یہ بے ادبی ہے، تیر کھانے کے لیے پیٹ کو کفار کی طرف کیا اور سینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے سارے تیروں کو اپنے پیٹ میں انہوں نے کھایا ہے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کافروں نے، ظالموں نے ان کو سولی پر چڑھا کر کے یہ کہا کہ صرف ایک جملہ کہو، اور وہ جملہ یہ ہے ان محمدن فی مکانک، تم سولی پر ابھی لٹکے ہوئے ہو، تم یہ کہہ دو کہ میری جگہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سولی پر ہوتے، اتنا کہہ دو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں، اپنے بال بچوں میں ہوں، اپنے رشتہ داروں میں ہوں، خوشی کا ماحول ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ قرآن نے کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، اے محمد عربی اپنے ان چاہنے والوں سے کہہ دیجئے کہ تمہارے والدین، تمہارے ابا، تمہارے گھر والے اور تمہارے رشتہ دار اور جو تم تجارت کرتے ہو، ان تمام چیزوں سے زیادہ، جب تک سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ عشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتا، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اور یہ محض رسمی طور پر نہیں، زبانی طور پر نہیں، عمل کے میدان میں اتر کر کے نبی کے کردار کو، نبی کے گفتار کو، نبی کے معاملات کو، نبی کے اخلاقیات کو اور نبی کی سیرت کو اور نبی کی صورت کو اپنی زندگی میں بسانا ہوگا۔ بولنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ ایک آدمی دن بھر جو ہے وہ بولتا ہے مجھے نبی سے محبت ہے، مجھے نبی سے پیار ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ کوسوں دور نظر آتا ہے، وہ اس پر اترتا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے، آپ کا رتبہ یہ ہے کہ سارے انبیاء کے آپ امام بنے ہیں، اور سارے انبیاء سے امام ہی نہیں بنے،
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسی دولت سے بھی نوازا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑے اشعار کے ماہر تھے، فارسی کا اشعار وہ جوڑ کر کے نبی کی شان میں انہوں نے اشعار پڑھے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ چوتھا شعر یاد ہی نہیں آ رہا ہے، شیخ سعدی پریشان ہیں، چوتھا مصرع ہو تو کیا ہو۔ بڑا پریشان ہوئے، ادھر ادھر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ سعدی پریشان کیوں ہو، کہو نا صلو علیہ وآلہ، نبی پر درود پڑھنا یہ ہمارا آپ کا دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یہ لازم اور ضرور فرض ہے کہ ہم نبی کی شان میں درود کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ نبی پر درود بھیجتے ہیں؟ نبی کے عشق کا مطلب یہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آدمی درود بھیجتا ہے اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اس آدمی پر اترتی ہے۔ سچ ہے، یہاں بیٹھ کر کے کتنی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جاتا ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہہ پاتے۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو نبی پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر مجلس لگی ہوئی ہے اور ہم ایک مرتبہ ہم پر نبی پر درود بھیجنا فرض ہے، مجلس میں اگر 10 مرتبہ نبی کا نام آئے تو 10 مرتبہ پڑھنا وہ الگ بات ہے، وہ مستحب ہے، لیکن ایک مرتبہ نبی پر درود بھیجنا یہ فرض کے درجے میں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ، موسم بہار کا مہینہ، نبی کی ولادت کا مہینہ اور نبی کی وفات کا مہینہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے اور ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سبق دیا ہے اس سبق کو ہم دہرائیں اور اس کو اپنے دامن سے بانیں، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس سبق کو یاد کر کے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیا تھا، اور نافذ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سند دی تھی اور فرمایا تھا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جن کی بھی اقتدا کر لوگے راہیاب اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے خطبے میں ایک حدیث پڑھی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، وہ آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی تمام خواہشات کو اور اپنے تمام اعمال کو اور اپنا تمام طریقوں کو نبی کی شریعت کے مطابق نہ کر لے۔ عقائد ہوں، معاملات ہوں، اعمال ہوں، اخلاقیات ہوں، ساری چیزیں شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمیں خواہشات نفسانی کو شریعت کے مطابق کرنا ہے، نہ کہ شریعت کو اپنے عقائد کے مطابق کرنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، چاہے وہ چیزیں سمجھ میں آئے نہ آئے، نبی نے یہ کام کیا ہے، ہمیں کرنا ہے، یہی عشق مصطفیٰ سکھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کے درمیان لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے جلسے اور جلوس میں کہ لوگ کھڑے ہو کر کے بھی سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا تقریر کے درمیان کہ جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے تھے، سڑک پر تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کان میں پڑتی ہے اور وہیں بیٹھ جاتے ہیں، سڑک پر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی اور لوگوں نے بتلایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سڑک پر ہی بیٹھ گئے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ جو مسجد میں ادھر ادھر کھڑے تھے ان کے لیے میرا کہنا تھا، تمہارے لیے نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کی کوئی بات اور نبی کوئی عمل کرنے کا حکم دیں اور مجھ سے چھوٹ جائے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پڑھی لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت ہے، اور اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت ہے، اور اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ فرمایا اپنی ذات سے تو زیادہ محبت نہیں ہے۔ فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اے اللہ کے رسول اپنی ذات سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان کامل ہوا ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے عاشقان غلام مصطفیٰ ہیں؟ ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، سیرت کو پر عمل کرنے کی باری آتی ہے، ہم کہتے تو ضرور ہیں ہم نبی کے غلام ہیں، لیکن سیرت پر چلتے نہیں۔ ہمارا پاجامہ ٹکنے سے نیچے ہوتا ہے، ہمارا کپڑا جو ہے ان کے بتلائے ہوئے طریقوں کے خلاف ہوتا ہے، نبی کی سنت پر عمل نہیں ہوتا۔ جب نبی کی سنت پر اور نبی کے لباس پر اور نبی کے کردار پر اور نبی کے گفتار پر عمل نہیں ہوگا تو بتلائیے ہم کیسے عاشق مصطفیٰ کہلائیں گے، غلام مصطفیٰ کہلائیں گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں یہ بات تھی، وہ چاہے بڑے سے بڑا بادشاہ کے سامنے چلے جاتے تھے لیکن نبی کی سنت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد اور ایلچی بنا کر کفار مکہ سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ کسی معاملات کے سلسلے میں رات کا وقت ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی کے یہاں انہوں نے قیام کیا۔ جب رات گزر گئی اور صبح ہوئی، وہ جانے لگے، چچا زاد بھائی کے گھر سے نکل کر کفار مکہ اور سردار مکہ جو تھے ان سے بات کرنے کے لیے جانے لگے، لیکن ان کا پاجامہ پنڈلی تک تھا، نصف ساق تک تھا، اور گھٹنے سے پاجامہ ان کا اوپر تھا۔ ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ آپ بڑے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، مالدار لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، رؤساء کے پاس جا رہے ہیں، اور رئیس مکہ کے پاس جا رہے ہیں۔ مکہ کے سرداروں کی عادت یہ ہے جس کا پاجامہ ٹخنے سے جتنا نیچا ہوتا ہے وہ اتنا ہی اس کو عزت دیا کرتے ہیں۔ آپ کا پاجامہ کافی اونچا ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ مکہ والے اور مکہ کے سردار آپ کی بات مان لیں تو آپ ایسا کیجئے، اپنے پاجامے کو ٹخنے سے نیچے کر لیجئے تاکہ کفار مکہ، رؤساء مکہ آپ کی بات کو مان لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے نبی کے طریقے کو کسی بھی حال میں چھوڑ نہیں سکتا، چاہے وہ میری بات مانے یا نہ مانے۔ لا ہاکذا ازارۃ صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے پاجامے کو ٹخنے سے نیچے نہیں کر سکتا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح ایران ہیں، ایران کو فتح کرنے گئے، اور جب گئے تو وہاں کے بادشاہوں نے دعوت کی اور شاندار دعوت کی۔ دسترخوان بچھا ہوا تھا، لگا ہوا تھا، اور سارے لوگ بیٹھے، اس میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا تیار ہے، سارے لوگ بڑے سے بڑا جو سردار تھا سب دسترخوان پر موجود ہیں۔ کھاتے کھاتے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ گر جاتا ہے، چاول کا دانہ گر جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاول کو اٹھا کر، نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ یہ ہے اگر کھاتے ہوئے کوئی دانہ زمین پر گر جائے اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے، یہ نبی کی سنت ہے۔ آج ہم اتنے بڑے ہو گئے، دانہ کا دانہ، چاول کا چاول دسترخوان پر گر جاتا ہے، اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ ماں خود کہتی ہے، باپ خود کہتا ہے بیٹا دسترخوان سے یہ مت اٹھاؤ، ذرا قربان جائیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے لقمہ گر گیا، وہ اٹھانے لگے، اور بغل میں جو ان کے بغل میں رؤساء مکہ بیٹھے تھے انہوں نے کوہنی ماری اور کہا کہ بادشاہ کے گھر میں اور محل میں دانہ اٹھا کر اور چاول اٹھا کر کھانا بے ادبی ہے، اس لیے جو دانہ پڑا ہوا ہے اسے رہنے دو۔
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ فخر آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا، انہوں نے دانا کو نہیں چھوڑا، سنت پر بڑے سے بڑا بادشاہ کے سامنے طاقت کو استعمال کیا اور نبی کی سنت کو اور طریقے کو انہوں نے چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ آج ہم ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ نبی نے فرمایا اے لوگوں، میں تمہارے سامنے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان چیزوں پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کوئی دنیا کی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی، تم زبر ہوگے، تم شکست نہیں ہو سکتے، تم فاتح بنو گے۔ اور ایک وقت تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بعد کے لوگوں نے جیسا ان کا ایمان تھا، اپنے ایمانی طاقت کے بل بوتے ہمیشہ دشمنوں کو اپنے نیچے جھکائے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے۔ آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کتاب اللہ کو ہم نے چھوڑا، کتاب اللہ کو چھوڑا، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ قرآن کے کسی آیت پر عمل ہے، اور صرف سرسری اور وقتی طور پر ہم قرآن کو استعمال کرتے ہیں، برکت کے لیے استعمال کرتے ہیں، تعویذ کے لیے استعمال کرتے ہیں، دکانوں میں پڑھتے ہیں، بس اتنا ہی ہے۔ جبکہ نبی کا عمل یہ ہے کہ روزانہ ایک صاحب ایمان روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ قرآن کی تلاوت سے برکت آتی ہے، رحمت آتی ہے، اللہ تعالیٰ سننے کی وجہ سے، تلاوت کرنے کی وجہ سے دل میں ایک نورانی کیفیت پیدا کرتے ہیں، اسی نورانی کیفیت کی وجہ سے ایک مومن کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ آج کیا ہمارا یہ طریقہ ہے؟ آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، آج ہمارے پاس وقت ہے تو رسائل پڑھنے کا وقت ہے، جرائد پڑھنے کا وقت ہے، اخبار پڑھنے کا وقت ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنے کا وقت ہے، ہر چیز کا وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت نہیں ہے۔ کہاں چلے گئے مسلمان؟ مسلمان صرف ہم نام کے ہیں، اور مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا مسلمان نام کے رہ جائیں گے، اسلام کی روح اور اسلام کا طریقہ، اسلام کا سلسلہ، اسلام کا مذہب، اسلام کا بول بالا اور اسلام کا راستہ کیا ہے وہ ان کے ذہن سے نکل چکا ہوگا۔ آج وہ وقت ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسلمان تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن ان کی حیثیت تالاب میں، سمندر میں بہنے والے تنکے کے برابر ہوگی۔ جیسے ان تنکوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ایسے ہی ان مسلمانوں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہر کوئی مسلمان کو گالی دینے کے لیے تیار ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اچھا ہو، برا ہو، ہر کوئی انگلی اٹھانے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ ہم نے نبی کے اس طریقے کو قرآن پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے، تارک قرآن ہو کر تم ذلیل ہوئے، تم رسوا ہوئے اور تم پر لوگ کیچڑیں اچھال رہے ہیں اس لیے کہ تم نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے جتنے حضرات ہیں ہم پر لازم ہے، ضروری ہے فجر کی نماز کے بعد ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، روزانہ تلاوت کریں، قرآن کے برکات کو اپنے اندر لیں اور روحانیت پیدا کریں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں گویا کہ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، اور آدمی جب اللہ سے بات کرتا ہے اللہ اس کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ اس کے اندر طاقت اور پاور دے گا، ایمانی پاور، ایمانی طاقت، وہ ہر جگہ آباد ہوگا، وہ ہر جگہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم پر عمل کرنا اپنے آپ پر لازم اس کو پکڑنا ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی سنت رسولی، کہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ میرے طریقہ کیا ہے؟ میرے طریقہ جو ہے اللہ کے رسول کے راستے اور طریقے بے شمار ہیں۔ پگڑی باندھنا یہ ایک طریقہ ہے، سنت ہے۔ مسواک کرنا یہ ایک سنت ہے۔ مسجد میں دائیں پیر سے داخل ہونا سنت ہے۔ واش روم میں بائیں پیر سے داخل ہونا سنت ہے۔ چپل کو دائیں پیر سے پہننا سنت ہے۔ کپڑے کو دائیں ہاتھ میں پہلے پہننا سنت ہے، اور غسل کرتے ہوئے سنت کا طریقہ ہے، وضو کرتے ہوئے فرائض ہیں۔ یہ نبی کے سنت اور سنتوں کو زندہ کرنا اپنا معمول کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ جو شخص
عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو میری امت کے بگاڑ کے وقت میں ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب دیں گے۔ ایک معمولی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی کی سنت یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے۔ آج کوئی ہمارا ساتھی گاڑی سے گر جاتا ہے، سائیکل سے گر جاتا ہے، راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے اور کانٹے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، انسانیت اتنی مر چکی ہے، وہ جانا تو گوارا کرے گا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے گا نہیں۔ اس کو جلدی ہے، اس کو اپنی پڑی ہے، اس کو امت کی نہیں پڑی۔ نبی کی سنت کو زندہ کرنا یہ اس کے دل سے نکل چکا ہے، وہ یہ چاہتا ہے اگر میں اس میں وقت لگاؤں گا تو میرا وقت ضائع ہو جائے گا، میں وقت پر وہاں نہیں پہنچوں گا۔ اتنا ہی نہیں، اگر کوئی بندہ گاڑی سے گرتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرا ایک ساتھی گر گیا ہے، اس کو اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ جا رہا ہے۔ انسانیت بھی مر چکی، ضمیر بھی مر چکی، ہم کہاں چلے گئے؟ اسی بنا پر تو ہم برباد ہو رہے ہیں۔ اس لیے اگر ایسا مرحلہ آئے اور ہمیں موقع ملے سنت کو زندہ کرنے کا تو یقیناً تھوڑی دیر گاڑی کو روکیے، اس کانٹے کو ہٹائیے، اس پتھر کو ہٹائیے، اور جو بچہ گرا ہوا ہے اس سے جو ہے اس کو اٹھائیے، اور اپنے ایک مسلمان ہونے کا اور نبی کے غلام ہونے کا اور نبی کے عاشق ہونے کا اپنا ثبوت پیش کیجیے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو غلام بنائے گئے، آزاد تھے، ان کو ان کے گھروں سے لوٹا گیا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خریدا تھا، اور خرید کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی خالہ تھی ان کو دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہدیہ کے اور بطور تحفہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں میں غلام ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا، میں تو بالکل اچھے طریقے سے، نہ اللہ کے رسول ڈانٹتے ہیں، نہ مارتے ہیں، نہ کسی طرح کی کوئی بات ہے، آپ نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اپنے گھر کے فرد ہونے جیسا میرے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ ان کے والد کو معلوم ہوا، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد رو کر نڈھال ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں ہیں، وہ لوگ آتے ہیں، ڈھیر سارا پیسہ لے کر آتے ہیں، بوریے میں پیسہ لے کر آتے ہیں، اور ان کو معلوم ہوتا ہے پتہ نہیں میرے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے وہ کیا شرط لگائے، وہ پیسہ لے کر کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ جو پیسہ لیں گے لے لیجئے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے میرا بچہ دے دیجئے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زید بن حارث ہے، اگر یہ جانے کے لیے تیار ہے تو لے جاؤ، اور اگر جانے کے لیے تیار نہ ہو تو ضد نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں میں نبی کے پاس رہ کر کے خوش ہوں، نبی کے طور طریقوں کو دیکھ کر کے خوش ہوں، نبی کی عادت سے میں خوش ہوں، میں آپ کے ساتھ گھر نہیں جا سکتا۔ والد نے کہا کہ بیٹا تم غلام ہو، آزادی پر غلامی کو تم ترجیح دے رہے ہو؟ فرمایا ایسی غلامی ہزاروں غلامی میری قربان ہے، کیونکہ نبی نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا ہے میرا دل خوش ہے، میں غلام نہیں، آزاد سے بھی اچھے طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہوں۔ یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ نبی کی صفت ہے، ہم اسی طریقے کو اپنے اندر اپنے زندہ کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی جو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور وفات کا مہینہ ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیسک انٹروڈکشن ہونا چاہیے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، ایکٹر ہے اور دنیا کے اندر جو بدماش اور شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو ڈاکو ہوتے ہیں اور جو دوسرے چیزوں سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے سارے حالات اور ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کی سیرت پر چلنے کے لیے ہم بےتاب ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی ہمیں معلوم نہیں ہوتی، اس لیے جاننا چاہیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے، قریش قبیلے کے تھے، اور قریش قبیلے میں ایک شاخ ہے بنو ہاشم، آپ اسی بنو ہاشم کا فرد تھے۔ کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔
40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے. آپ نبی بچپن سے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نبوت 40 سال میں ملی. 40 سال میں نبوت نہیں ملی. نبوت کا اعلان اور نبوت کا اظہار کیا ہے. آپ تو نبی پہلے سے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کس دین پر تھے؟ کس مذہب پر تھے؟ کوئی مذہب نہیں تھا. البتہ امر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم دینا، بھلائی کا معاملہ کرنا، والد کے ساتھ ہم کو کیسے رہنا ہے، یہ چیزیں آپ لوگوں کو بتلایا کرتے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور نکاح میں خطبہ نہیں پڑھا گیا. ابو طالب نے نکاح پڑھایا. اس وقت کوئی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا اس طریقے کا کہ نکاح پڑھنا ہے اور نکاح میں کیا کیا طریقے اختیار کیے جائیں گے. بس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہو جاتا ہے اور ابو طالب نکاح پڑھانے والے ہوتے ہیں. نکاح ہونے کے بعد آپ کی کل 7 اولاد ہیں. 6 اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 4 صاحبزادی ہیں. پہلے تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے، اور والدہ کا نام آمینہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام سب کو معلوم ہے عبد المطلب ہے. دادا کا نام عبد المطلب نہیں، عبد المطلب لقب ہے. دادا کا نام شعبۃ الحمد ہے. عبد المطلب یہ لقب ہے. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 4 مشہور امام ہیں، ان میں سے ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. امام ابو حنیفہ نام نہیں ہے، کنیت ہے، نام ہے نعمان بن ثابت. ایسے ہی آپ کے دادا کا نام شعبۃ الحمد ہے اور لقب ہے عبد المطلب. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام اور دادی کا نام ہے فاطمہ. نبی کے خاندان میں فاطمہ نام کی لڑکی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. ان کی والدہ دادی کا نام ہے فاطمہ اور نانا کا نام ہے وہب اور نانی کا نام ہے برہ. اب یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے. کوئی بھی کسی وقت آپ سے پوچھ لے بتاؤ تم نبی سے محبت کرتے ہو، تمہارے نبی کے نانی کا نام کیا ہے، نانا کا نام کیا ہے، دادا اور دادی کا نام کیا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی اولادیں ہوئی؟ ہم بغلیں جھانکنے لگتے ہیں. کل 7 اولادیں ہوئی. 6 اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی. چنانچہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور اس کے بعد حضرت فاطمہ، یہ 4 اولاد، یہ 4 صاحبزادی تھی. زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور اس کے بعد آپ کے 3 صاحبزادے ہیں. 2 صاحبزادے تو حضرت خدیجہ ہی کے بطن سے ہیں اور ان 2 صاحبزادے کا نام، ایک کا نام ہے قاسم اور ایک کا نام ہے طیب. قاسم اور طیب یہ دوسرا لڑکا ہے، اس کے کئی نام ہیں. طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطیب بھی ہے، مطہر بھی ہے. دوسرے لڑکے کے کئی نام ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. اولاد لڑکا جو ہے وہ 3 ہیں. 2 کا نام، ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام قاسم اور ایک کا نام طاہر. اور تیسرا جو ہے لڑکا وہ حضرت ماریہ قبطیہ جو آپ کی باندی تھی، ابراہیم اس لڑکے کا نام ہے، ان کے بطن سے تھی. یہ کل 7 اولاد ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 شادیاں کی. ہم امتی ہیں، نبی ہیں. نبی کا طریقہ الگ ہوتا ہے، نبی کے بہت سارے صفات الگ ہوتے ہیں، نبی کی خصوصیات ہوتی ہے. ہم آدمی لوگ ہم لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ نے 11 شادیاں کیوں کی. ہمیں تو 4 کا حکم ہے، نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ وہ اللہ کا اور نبی کا معاملہ ہے. ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ ہم کو ان چیزوں پر ایمان لانا ہے چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد آپ 23 سال رہے ہیں. آپ کی 23 سالہ زندگی میں 13 سال آپ مکہ میں رہے اور 10 سال آپ مدینہ میں رہے. کل 63 سال عمر ہے. یہ بیسک معلومات ہیں.
یہ ہر بندے کو، ہر صاحب ایمان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، ورنہ آج کے دور میں نہ ہمیں نبی کا نام معلوم ہوتا ہے، نہ نبی کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، نہ نبی کے دادا اور دادی کا نام معلوم ہوتا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک مقام ہے۔ ہمارے نبی جو آخر الزماں ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں پر آپ کو فوقیت دی ہے، اتنے بڑے نبی کی امتی ہمیں بنایا ہے، ہمیں تو اس پر فخر ہونا چاہیے، اور نبی کے ایک ایک کردار اور نبی کی ایک ایک صفت ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت والجلال ہم تمام کو نبی کے ایک ایک طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی کے حالات زندگی سے اللہ ہمیں باخبر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔